अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, आलमी मंज़रनामे में हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे चीन हींअर सेंटर ऑफ अटेंशन बणिजी चुको आहे। मुसलसल वक़्तनि ते दौरा थियनि पिया, ख़ासि तौर ते सुपर पावर कंट्री जे अमरीकी सदर उन पारां चीन जो दौरो कयो वियो ऐं उनखां पोइ वरी रूस जे सदर पारां बि चीन जो दौरो कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब जेके आहिनि उहे बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते चीन जो दौरो कंदा रहनि था। हिकु तरफ़ चीन जेको आहे उहो सेंटर ऑफ अटेंशन बणियल आहे ऐं ॿिए तरफ़ ईरान इसराइल अमेरिका वारी जंग आहे। उन में पाकिस्तान जूं जेके चाकड़ी कोशिशूं आहिनि उहे पिणु तेज़ थी वियूं आहिनि, छाकाणि त वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी साहब हिकु दफ़ो ॿीहर उन्हनि जी अब्बास राक्टी साहब सां मुलाक़ात थी आहे ऐं उनखां अलावा हू ॿीहर जेको आहे ईरान जे दौरे ते निकितल आहिनि ऐं तेहरान में उन्हनि जूं ईरानी अॻवाननि सां पिणु मुलाक़ातूं थियनि पियूं। पाकिस्तान जेका सिफ़ारती कोशिशूं करे पियो हिन जंग जे रुकाइण लाइ, उन में ज़ाहिरा पॉज़िटिवली पाण खे नज़र अचे पियो। ॿिए तरफ़ जेको अमरीका आहे उन पारां तजवीज़ूं ॾिनियूं वियूं ऐं ख़ासि तौर ते ईरान जेको आहे अमरीका जी तजवीज़ुनि ते नज़रसानी करे पियो ऐं ईरान जे परॾेही जेका वज़ारत आहे उन जे तर्जुमान पारां पिणु इहा तस्दीक कई वई आहे त ईरान जेको आहे अमरीकी तजवीज़ुनि ते पिणु गौर करे रहियो आहे ऐं उनखां अलावा जेके 14 पॉइंट्स आहिनि अमरीका जा उन्हनि ते उनजो गौर ऐं सलाह मशवरो पिणु जारी आहे। ॿिए तरफ़ जेको इसराइल आहे उन पारां जेका कुझु टाइम पहिरियां मूंखे यादि हूंदो जेको ग्लोबल समोद फ्लोटेलिया जेको हिकिड़ी जेको ॿेड़ो जहाज़ हुयो उनमें जेके उनजा मेंबर्स हुया उहे गिरफ़्तार थी विया हुया, जंहिंमें पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक साहब बि हुयो। पर उनखां पोइ अॼु ग्लोबल समोद फ्लोटेला जा जेके बि मेंबर्स आहिनि जेके गिरफ़्तार हुया उन्हनि खे पिणु आज़ादु कयो वियो आहे, जंहिंजी तस्दीक पिणु थी चुकी आहे ऐं ईरान इसराइल पारां जेका आहे उहा तस्दीक कई वई आहे। उन सॼे मंज़रनामे ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु तरफ़ पाकिस्तान जेको आहे सिफ़ारतूं कोशिशूं करे पियो ऐं उन हवाले सां ट्राकड़ी जूं जेके कोशिशूं आहिनि उहे तेज़ करे छॾियूं आहिनि, त ॿिए तरफ़ जेके इंटरनेशनल जेके डेवलपमेंट्स आहिनि उहे पंहिंजे साम्हूं आहिनि। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। और पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद हसन हबीब साहब, एक्स एम्बेसडर आहिनि। सैयद हसन हबीब साहब, बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। जी सैयद हसन हबीब साहब, ये बताइएगा, ज़ाहिर अब आलमी मंजरनामा जो है वो हमारे सामने है। एक तरफ ईरान अमेरिका इसराइल की जो जंग है उसमें पाकिस्तान सिफारती लेवल पर कोशिशें तो कर रहा है और उसमें हमें पॉजिटिवली जो रिस्पॉन्सेस देखने को मिल रहे हैं वो एक पॉजिटिव साइन कहा जा सकता है। दूसरी तरफ इस वक्त चीन जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है और बड़े अरसे से ताइवान क्राइसिस की वजह से चाइना और अमेरिका आमने सामने थे और अब डोनाल्ड ट्रंप का दौरा, उसके बाद रूस का दौरा, आपको क्या लग रहा है आलमी मंजरनामे में कुछ तब्दीली होने जा रही है और आने वाले वक्त में क्या चाइना जो है वो सुपर पावर का जो टाइटल है वो हासिल कर सकता है? देखिए, पहले तो चाइना के सुपर पावर की रास्ते पे किसी को शुबा नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ ये है कि जो ये आप मंजरनामा आप देख रहे हैं और हम लोग इस पे अक्सर ही बहस करते हैं, उसमें ये बड़ा क्लियर है कि चीन जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। यूरोप के ममालिक हों, लैटिन अमेरिका हो, जो भी मुल्क हैं, खुद रूस जो है वो चीन के पास आ रहा है। मल्टीपल एग्रीमेंट्स किए हैं उन्होंने चाइना के साथ। तो ये तो तय है कि चाइना जो है वो अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल अलायंसेस। लेकिन सिर्फ जो एक छोटी सी चीज हमें नजर आती है वो ये है कि ताइवान के मसले पे जिस तरह शी जिनपिंग साहब ने इस दफा बहुत क्लियरली अमेरिका को ये बताया कि अगर उस पर कोई आपने गलती की तो हमारा क्लैश हो सकता है। अच्छा, ये बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमेना और बहुत दफा इस पर डिस्कस भी हुआ है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि जब एक नई पावर इमर्ज करती है तो एग्जिस्टिंग सुपर पावर के साथ उसका क्लैश लाजमी है। ये हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चाइना अब उस बात पे पूरी तरह से चल रहा है कि जिसमें लिखा हुआ है कि जो चाइना है वो सुपर पावर बन रहा है। अमेरिका से फ्रिक्वेंट दौरे हो रहे हैं वहाँ और वो जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट बुश 3 दफ़ा गए थे, क्लिंटन भी गए, ओबामा 2 दफ़ा गए। चाइना के जो सदर हैं शी जिनपिंग साहब, ये अपने 13 सालों में 4 दफा अमेरिका गए। तो अमेरिका का और चीन का भी कांस्टेंट कांटेक्ट है। ये नहीं है कि कोई उसमें है
اور وہ دونوں کوآپریشن کی طرف بار بار جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں لینا چاہیے کہ چائنا کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے اور وہ چائنا خود ایوائڈ کر رہا ہے کانفلکٹ میں جانا. شاید ابھی طرح وہ اپنے آپ کو 100% اس قابل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک ڈسائسو شکست دے سکتی. تائیوان پہ شی جن پنگ صاحب نے بالکل کلیئر امریکہ کو بتا دیا. اس کا مطلب انہوں نے کہا ہے ہینڈز آف, آپ اس پہ اب کچھ نہ کریں. جہاں تک ایران کا ہے, اس دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی جو کیا کہیں کمزوری نظر آئی ہے چائنا کے ساتھ مذاکرات میں, وہ دو چیزیں تھیں. ایک تو ایران میں وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ ثابت نہیں کر سکی, ایران نے ان کی ڈومیننس ایکسیپٹ نہیں کی. اب اگر ایک سپر پاور ایک اور سپر پاور کے ساتھ, برڈنگ سپر پاور کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران جیسے ایک ملک کو جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا فزیکلی, دعائیں تو ہم دے رہے تھے لیکن اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا, تو اس کو بھی اگر یہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نہیں لا پائے تو امریکہ کلیئرلی ایک ویک سپر پاور ثابت ہو گیا. تو اسی لیے شی جن پنگ صاحب نے وہ بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا. جو سائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آگے بڑھ کے نہیں ملے, جب وہ بیٹھے ہیں تو ٹرمپ صاحب کا پوسچر ٹھیک نہیں. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ چائنا نے اس دفعہ امریکہ کو یہ بتا دیا کہ بھئی آپ کو اپنا رویہ چینج کرنا ہے. اچھا, اس میں شاہ صاحب یہ بتائیے گا, ایران اور جو امریکہ کا معاملہ ہے اس پر پاکستان نے بڑی سفارتی کوششیں کی, اور اب بھی پاکستان جو سفارتی لیول پہ کوششیں کر رہا ہے, چائنا, اس کے علاوہ رشیا, یہ تمام تر جتنے بھی ممالک ہیں ان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران امریکہ کی جو جنگ ہے وہ مستقل بنیادوں پر روک دی جائے اور اس میں پازیٹیولی کردار ادا کیا جائے. لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امیدیں دلاتے ہیں کہ اب ایران کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی, لیکن ایک ان کا ٹویٹ آتا ہے پھر وہ دھمکی آمیز لہجہ ہوتا ہے, کبھی دھمکی آمیز لہجہ اور کبھی جو ہے وہ ایران کے حوالے سے امید ظاہر کرنا. تو یہ تو کھلا تضاد ہے. اور دوسرا یہ کہ اب ظاہر اتنے عرصہ ہو گیا, اتنی کوششیں ہونے کے باوجود اب تک مستقل بنیادوں پر ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے, ایک تو جو ٹرمپ صاحب کے موڈ سوئنگز ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں, اور ان کے ڈیسپریٹ ہونے کی دو کلیئر چیزیں ہیں. ایک تو ایران سرنڈر نہیں کر رہا ہے. ان کا شاید یہ خیال تھا شروع میں, ان کو نتن یاہو نے گمراہ کیا تھا کہ یہ واک اوور ہوگا, 10-12 گھنٹے بومبنگ کریں گے, لیڈرشپ مار دیں گے تو ایرانی سرنڈر کر دیں گے. وہ الٹا ثابت ہوا. سیکنڈلی, اب جب وہ وہاں سے پل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی انعام نہیں, کوئی ٹرافی نہیں ہے دکھانے کے لیے پبلک کو کہ ہم نے یہ حاصل کیا. اوپر سے نیتن یاہو صاحب گڑبڑ کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے ہی پیس ہوگا 2 وکٹم ہوں گے اس کے. ایک تو نیتن یاہو صاحب کو اپنا کیس فیس کرنا پڑے گا جا کے اپنے ملک میں, وہاں بڑی تباہی پھیلی ہے, ابھی اس کی خبریں نہیں آئی ہیں. جیسے ہی پیس ہوگا, نارملائز ہوگا, صحافی جانا شروع ہوں گے نارمل حالات میں, تو جو ایکسٹینسو تباہی ہوئی ہے ہائفا میں, ادھر ادھر ساؤتھ میں, وہ ویزیبل ہو جائے گی. اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اب اپنے ملک میں نومبر میں انتخاب میں جب جانا ہوگا تو کیا دکھائیں گے جا کے. اچھا, ابھی تک ان کے لیے ایک فیس سیونگ ہے ٹرمپ صاحب کے لیے کہ وہاں کی پارلیمنٹ ان کو جنگ سے روک لے. اگر پارلیمنٹ کلیئر ایک میسج دے دے کہ بھئی نو مور وار, تو ٹرمپ صاحب کہہ سکیں گے کہ بھئی میں تو کرنا چاہتا تھا, میں تو ڈیسائیسو وکٹری کے قریب تھا, میں تو بومبنگ کرنا چاہتا تھا, سینٹ نے مجھے غلط ٹائم پہ روک دیا. تو یہ ایک آپشن ہے کہ اگر وہ مان جائے, سینٹ کلیئر ورڈز میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ روکنے کو کہہ دے تو ٹرمپ صاحب کی فیس سیونگ ہو سکتی ہے. دوسری طرف ایرانیز جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں ان دا سینس کہ اگر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے تو اتنی ساری جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, جس میں عوام بھی شامل ہے, فوج بھی ہے, پولیس بھی ہے, سب ہیں, تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا. تو ایرانی جو ہیں وہ کمزور ٹرمز پہ ایگریمنٹ نہیں کریں گے. دے ول اونلی بی ہیپی اگر لانگ ٹرم پیس والا ہو. یہ ایکسٹینڈڈ سیز فائر یہ وہ اس سے ان کا کام نہیں چلے گا. سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دو تین آئٹم ہیں جو اسٹکنگ پوائنٹ ہیں. ایک ہے سینکشنز اٹھانا, ایرانی کہتے ہیں بہت ہو گیا سینکشن اٹھائیں. دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے ڈی فریز کریں. امریکہ کو دیکھیں کہ جو بھی پیسے وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 25% ڈی فریز کریں گے اور باقی آپ کا کنڈکٹ دیکھیں گے.
بھائی وہ تو ایرانی پیسہ ہے. واٹ رائٹ یو ہیو کہ آپ ابھی آدھا دیں گے پھر آٹھانے دیں گے. یہ بروکن جو وہ ہے یہ بھی بڑا. اینڈ فائنلی نیوکلیر. دیکھیے یہ دنیا میں ہر ایک کو پتا ہے کہ ایران نیوکلیر بام نہیں بنا رہا تھا اور نہیں بنائے گا. اب سارا اسٹیکنگ پوائنٹ وہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ امریکہ نے ایگریمنٹ توڑا تھا اس کو رسپانس میں ایران نے 400 کلو گرام 60% بنا لیا ہے, جس کو ویپن گریڈ کی طرف لے جانا بہت آسان. تو اگر وہ ویپن گریڈ پہ لے جانا چاہیں گے تو ان کا 3 سے 6 مہینے کا ٹائم ہے, بم بنا سکتے ہیں. اسرائیل کو اس کی بہت بڑی فکر ہے. اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس کے علاوہ کوئی اور ایٹامک پاور ہو. اچھا, اسرائیل کی آپ نے بات کی شاہ صاحب, تو اب گلوبل سمودھ فلوٹیلا جو آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت پہلے جو اس کے ممبرز تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا, جس میں سینیٹر مشتاق صاحب بھی تھے, تو ان کو پاکستان کی اسٹرگل کی وجہ سے پھر وہ رہا ہو گئے, لیکن آج ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اب جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ دہشت گردی کرتا رہا ہے ہسٹوریکلی, تو اب اس کو کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ جس طریقے سے چائنا, پاکستان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اسٹرگلز کر رہے ہیں, اب اسرائیل کی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیے, جہاں تک اریسٹ کر کے ریلیز کرنے کا ہے تو دیر از اے سرٹن ٹائم جب تک اسرائیل کر سکتا ہے. اس میں ایک پاکستانی ہے, لیکن جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں ان کی یورپ میں ایک اسٹیبلش ہے. گریٹا تھنبرگ سمیت جو بھی لوگ ہیں وہ بہت اوپینین میکر ہیں. ان کو جتنا آپ ہولڈ کریں گے اتنا اسرائیل کے خلاف نیگیٹو ہوگا. اس میں صحافی بھی ہیں, سوشل ورکر ہیں, فیمنسٹ ہیں, گرین پیس والے ہیں. ایک بالکل لمبی چوڑی لائن ہے. پاکستان سے تو میرے خیال میں 2 آدمی تھے, ایک سینیٹر مشتاق صاحب تھے اور ایک خبر شاید یہ کہ فیصل ایدھی کا بیٹا بھی سعود بھی اس میں تھا. تو ہمارے تو ریلیٹیولی بہتر لوگ تھے, اتنے زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں تھے, لیکن یورپین جو لوگ گئے ہیں وہ بہت بڑے تھے. تو اسرائیل کی اس سے زیادہ اسرائیل ہولڈ نہیں کر سکتا تھا ان کو. اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ اوپینین خراب ہو جاتا, تو اسرائیل نے جب تک ہولڈ کر سکتا تھا کیا چھوڑ دیا. لیکن یہ سمبولک تھا, یہ جو پلیز فلوٹیلا ہے یہ سمبولک ہے. یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جی ہم ایک ایفرٹ میں جا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کی مدد کریں. تو جتنی دفعہ فلسطین کا نام آئے گا اتنا زیادہ اسرائیل کے لیے خراب ہے. تو اسرائیل نے بھی جب تک ہولڈ کر سکتا تھا 4-5 دن ہولڈ کیا, اس کے بعد چھوڑ دیا. یہ بالکل نیچرل ہے. لیکن اسرائیل کے لیے یہ بار بار فلوٹیلا کا جانا, اس کی نیوز بننا, اس کو چھوڑے جانا, اس کو کس طرح اسرائیل کیپچر کر رہا ہے, اسرائیلی نیوی کے لوگ اس پہ چڑھ رہے ہیں, یہ سب ایک بڑا نیگیٹو امیج کنوے کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے. ان دا لانگ رن اسرائیل کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اب نیریٹو چینج ہو رہا ہے. اب یورپ میں بھی لوگ اسرائیل کے ایکشن پہ باتیں کر رہے ہیں. پہلے تو اسرائیل نے اتنا بلیک میل کیا ہوا تھا مورلی دنیا کو کہ جیسے ہی کوئی بات کرتا تھا تو اینٹی سیمیٹزم میں آ جاتا تھا. اب نیریٹو چینج ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں جوس سے کوئی پرابلم نہیں, ہمیں زائنسٹ سے پرابلم ہے, ہمیں اسرائیل سے پرابلم ہے. تو اب اسرائیل 2 طرح سے دیکھا جا رہا ہے. اسٹیٹ آف اسرائیل کو لوگ الگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو الگ دیکھ رہے ہیں عام جیوز کو. تو عام جیوز سے تو ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. قائد اعظم نے بھی کہا تھا, بھٹو نے بھی کہا تھا کہ بھائی ہمیں کامن جیوز سے کوئی پرابلم نہیں. تو یہ جو فلوٹیلا ہے, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ یورپ کا لانگ ٹرم میں اوپینین چینج کر رہے ہیں, جو اسرائیل کے لیے بہت خراب ہے. اچھا, اس میں یہ بھی بتائیے گا, اب یہ لگ رہا ہے کہ اب جس طریقے کی ہم پاکستان کی ایفرٹس دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک, اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد ہو سکتا ہے ایک دوسرا راؤنڈ جو بات چیت کا ہے وہ اسلام آباد میں دوبارہ ہوگا, اور اس میں پاکستان جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں متفق ہو جائیں اور دونوں عید کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد آئیں اور دوسرے راؤنڈ کے لیے بات چیت کریں. اور امکانات یہ بھی ہیں کہ اب جو دوسرا راؤنڈ ہوگا وہ بڑا پازیٹیولی ہوگا اور اس حوالے سے ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ جی مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیے کہ اب امریکہ میں بھی بڑی بحث چل رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کی ٹیم جو پہلے راؤنڈ میں گئی تھی وہ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی. لوگ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں جو اوباما کے زمانے میں نیوکلیر ڈیل JCPO والے لوگ تھے وہ بہت زیادہ ایکسٹینسو تھے. وہ جو ونڈی شرمن تھی جو ہیڈ کرتی تھی وہ بہت کیپیبل عورت تھی اور اس نے ایک بہت اچھی ٹیم بنائی تھی. اس دفعہ 3 جو آدمی تھے تینوں بیکار تھے. ٹرمپ کے داماد تھے, JD وینس تھے, جن کا کوئی خاص تجربہ ہی نہیں تھا. لیکن نیگوسیشن ایک آرٹ ہے.
اور یہ جو ڈپلومیٹک نیگوسیشن ہے یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو وی ول بی ویری فارچونیٹ کہ اگر عید کے بعد کوئی براڈ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. دیکھیے اس براڈ انڈرسٹینڈنگ سے آگے معاملہ نہیں جائے گا. براڈ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے جس کے تحت یہ ان پرنسپل طے ہو جائے کہ ہم سینکشن اٹھا لیں گے, 40%, 50%, 60% پہلے اٹھا لیتے ہیں یا فیلڈ بتا دیتے ہیں اور پیسہ ہم آپ کو 2 قسطوں میں چھوڑ دیں گے. اگر اس طرح کی بھی ہو جائے تو معاملہ لگتا ہے کہ آگے چلے گا. لیکن اگر امریکہ نے یہی طریقے اختیار رکھے کہ وہ ہر دفعہ ایک نئی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں, کبھی حملہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی سسپینڈ کرتے ہیں, تو ٹرمپ صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی بہت خراب ہے, جس کی وجہ سے ان کو چائنا میں مشکل پیش آئی ہے. چائنیز نے بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کیا, اسی لیے رشیا آیا ہے. تو رشیا کے ساتھ 20 ایگریمنٹ کر لیے ہیں, اس میں انرجی بھی, اس میں سائنس بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا لمبی چوڑی لسٹ ہے. اور پوٹن کے ساتھ جو انہوں نے پیغام دیا وہ بڑا واضح ہے کہ اب دنیا میں یہ جو ڈس آرڈر کریٹ ہے یہ لانگ ٹرم نہیں ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ جو پاور پالیٹکس چل رہی ہے, جو دھاندلی ہو رہی ہے, ملکوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے اگلا اسٹیپ آپ کے سامنے, کیوبا کو روز دھمکا رہے ہیں, ان کی انرجی بند کی ہوئی ہے, وہ کبھی کچھ کہتے ہیں. تو یہ جو امریکہ نے اپنا وینزویلا سے ایران, ایران سے کیوبا, اب پتہ نہیں اگلا ٹارگٹ ان کا کون سا ہوگا. لیکن بڑا کلیئر میسج پوٹن اور پریزیڈنٹ شی کی میٹنگ کا آیا ہے جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جو ان رولڈ آرڈر ہے یہ نہیں چلے گا, رول بیسڈ آرڈر کی طرف دنیا کو جانا پڑے گا. تو یہ صرف اس لیے ہوا ہے اتنا کلیئر میسج کہ میرے خیال میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو تھے وہ ٹرمپ کو یاد کرانا چاہ رہے تھے کہ شاید انہوں نے یہی میٹنگ میں کہا ہوگا کہ بھئی آپ تھوڑا سا اپنے ایکٹ کو دیکھیں, اور جس طرح سے آپ ہر جگہ بندوق لے کے چلے جا رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں. اچھا, لاسٹ میں آخر میں ان شارٹ یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو گریٹر اسرائیل کی کوششیں کی جا رہی تھی, اب دوسری طرف بھارت کی جانب سے ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کی جو ایک آئیڈیا تھا ان دونوں کا, اور انہوں نے بڑی کوششیں کی مستقل طور پہ پاکستان جیسے ممالک پر بھی مسلسل انہوں نے ایک ٹیررزم کے حوالے سے ایلیگیشنز لگاتے رہے. لیکن اب یہ جو ایک تو مارکہ حق ہوا, اس کے بعد اب یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی, اور اس کے بعد پاکستان کا جو سفارتی کردار تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا آئیڈیا تھا یا یہ جو ان کی ایک سوچ تھی وہ ایک فیل ہو چکے ہیں, اور اب ایکسپوز ہو چکا ہے بھارت اچھی طرح سے کہ اب یہ جو ان کی سوچ تھی اب اس کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے مسترد کر دیا ہے, اور ان کا جو یہ آئیڈیا تھا وہ فلاپ ہو چکا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے انڈیا ایک عرصے سے کوشش کر رہا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, پھر بیچ بیچ میں فالس فلیگ آپریشن ہو رہے تھے, کبھی اوڑی ہو رہا تھا, کبھی یہ پہلگام ہوا, کبھی ابھی نندن چلے آ رہے ہیں, کبھی مارکہ حق کے لیے وہ جہاز 70 جہاز اڑا رہے تھے. 70 جہاز کیوں ہوا میں اڑا رہے تھے؟ کچھ سرکس کر رہے تھے؟ اس سے پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے. فارچونیٹلی فار پاکستان اینڈ انفارچونیٹلی فار انڈیا, پاکستان تیار تھا. آئی تھنک وی ہیڈ پری ایمپٹڈ کہ انڈیا بدتمیزی کرے گا, اور ہم نے انڈیا کو اس بدتمیزی سے پہلے جواب دے دیا. اور جو انہوں نے حملہ کر کے بلا مدرسے پہ, مسجد پہ جو بدتمیزی کی تھی اس کا ہم نے بہت افیکٹو جواب دیا, اور ان کے بہت ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہم نے ہٹ کیا, چاہے وہ ریڈار ہو, چاہے ہوائی جہاز ہو, چاہے ایئر بیسز ہوں. تو یہ سب دیکھتے ہوئے انڈیا کو اب سمجھ جانا چاہیے. اور آپ دیکھیے میں انڈین میڈیا جو فالو کرتا ہوں اس میں جو سینر وائسز ہیں وہ اب بار بار مودی صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ آپ پاکستان کو انگیج کیجئے, بات تو کرنا شروع کریں. دیکھیے سیٹلمنٹ تو بہت بات کی چیز ہوتی ہے, آپ کم از کم 2 ملک آپس میں بات کریں. وی آر نیبر, نہ ہم نے کہیں جانا ہے نہ انہوں نے کہیں جانا ہے. اس ریئلائزیشن پہ مودی صاحب کو چاہیے کہ وہ اب سیریسلی پاکستان کی طرف توجہ کریں. ٹھیک ہے کوئی بڑا کام نہیں کریں, کچھ نہیں کریں, تو آرٹسٹوں کو, صحافیوں کو, رائٹرز کو, اسٹوڈنٹس کو ایکسچینج تو کرنا شروع کریں تاکہ تھوڑی بات چیت ہو. دیکھیے جب بنگلہ دیش سے ہمارے شیخ حسینہ کے زمانے میں بہت خراب تعلقات تھے, اس وقت بھی یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے تھے اور ڈفرینٹ لوگ جاتے تھے, صحافی جاتے تھے. تو یہ کانٹیکٹ بٹوین پیپل کم از کم رہنا چاہیے, اور جب اچھے حالات ہوں تو پھر ہم مسائل پہ بھی بات کر لیں. اچھا, اس میں شاہ صاحب ظاہر ہے ایک تو پاکستان جو ہے اس معاملے پہ یہ جو جنگ تھی یا جنگ سے پہلے بھی
उस हवाले से पाकिस्तान जो था उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि वो अमेरिका की साइड लेता है या चाइना की साइड लेता है या रशिया की साइड लेता है। तो उसके पास, पाकिस्तान के पास एक बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत से अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके अलावा चाइना के साथ भी। तो आप समझते हैं कि अब ये जो चाइना और अमेरिका के दरमियान कुछ मामलात कुछ हद तक तय पा चुके हैं, तो उसके बाद अब पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी हो गया हैंडल करना सिचुएशन को, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस कंडीशन में है कि वो अमेरिका और रशिया और चाइना की तरह जो है वो आलमी लेवल पर अपने आप को जो है ना उसने एक बुलंद कर दिया है? देखिए, हमारे लिए बहुत अच्छा ये हुआ है कि एक तो मैं बता दूं, हमारे लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं ये जो हमने मीडिएशन का रोल अदा किया, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और मैं तो उस पर अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हम इसमें कामयाब हुए हैं। अदरवाइज बैलेंसिंग एडवर्सरीज लाइक ईरान एंड अमेरिका, ईरान हमारा पड़ोसी है, हम उसकी तरफ भी टिल्ट नहीं कर रहे थे ज़्यादा। हम ईरान, हमारे अमेरिका से हम 1950 से मुसलसल काम कर रहे हैं। ठीक है, अप एंड डाउन रिलेशनशिप है, लेकिन मुसलसल कांटेक्ट है, हमारा काम हो रहा है, हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारी ट्रेड हो रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, फिर सैंक्शंस भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बहुत लॉन्ग टर्म है, अप एंड डाउन के साथ है, लेकिन हम उसको मैनेज करना जानते हैं। तो अगर इसमें रोल में अगर हमारा एक गलत इमेज आ जाता कि हम प्रो अमेरिका हैं या प्रो ईरान है, तो आप यकीन माने हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल फॉल आउट आना था वो बहुत बड़ा आना था। लेकिन अब जैसे आप भी कह रहे हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी कहा पाकिस्तान को कि प्लीज आप अपनी एफर्ट्स तेज करें, क्योंकि देखिए पूरा एशिया डूब रहा है ईरान के हुर्मुज़ बंद करने से, और वहाँ की जो सप्लाई चेन टूटी है उसमें, चाहे एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स हो, चाहे गैस हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे प्लास्टिक्स हो, ये सारी जो इंडस्ट्री है कोलैप्स कर रही है, और एशिया बहुत बड़े रिसेशन में जाने वाला है। अगर अगले एक आध महीने में सेटलमेंट नहीं होता है तो आप देखेंगे पूरा एशिया बैठ जाएगा। लेकिन अब हमारे बैक पे रशिया भी है, हमारे बैक पे चाइना भी है, अमेरिका भी है, और ईरान हमें ट्रस्ट करता है। मोहसिन नकवी साहब सेकंड टाइम गए विद इन डेज, और मुसलसल वो पूरी एफर्ट कर रहे हैं। टेलीफोन तो डेली हो रहा है, टेलीफोन पे तो मेरा ख्याल में 24/7 राब्ता ईरानियों। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हसन हबीब साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अमा ॻाल्हि ॿुधी सैयद हसन हबीब साहब पाण सां गॾु प्रोग्राम में मौजूद हुआ। पाण ॻाल्हि कईसूं आलमी मंज़रनामे ते, ख़ासि तौर ते हिकु तरफ़ चीन जेको आहे उहो सेंटर ऑफ अटेंशन बणियल आहे, त ॿिए तरफ़ जेके अमरीकी सदर जो जेको दौरो थियो चीन जो, उनखां पोइ रूस जे सदर पिणु दौरो कयो चाइना जो, उनखां पोइ पाकिस्तान जी जेके ट्राकड़ी जे हवाले सां जेके कोशिशूं आहिनि ईरान अमेरिका जंग खे रुकराइण जे हवाले सां एक्सपेक्टेड आहे त ईद खां पोइ थी सघे थो इस्लामाबाद में ॻाल्हियुनि जो हिकिड़ो ॿियो दौर शुरू थिए। पर उनखां अलावा जेके पाकिस्तान जूं ट्राकड़ी जूं कोशिशूं आहिनि उन मां वाज़े ईअं लॻे पियो त मामलात सेटल डाउन थियण तरफ़ वञनि पिया, छाकाणि त वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ईरानी परॾेही वज़ीर सां मुलाक़ात पिणु कई आहे, ऐं उन हवाले सां पाकिस्तान मुसलसल सिफ़ारती लेवल ते कोशिशूं करे पियो। हींअर प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाई थो पहुचे, मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।